ایک چیز اس میں مہم ہے غور کرنے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی فرضیت کا نتیجہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون۔ تو لعلکم تتقون پہلے نہیں لایا گیا جی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یہ کہنا چاہیے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا پہلے والے لوگوں پر، اتنا کہہ کے اس کے بعد کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس سے صاف اشارہ ہے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا وہ متقی نہیں بن سکے، اس کو اصطلاح میں تعریض کہتے ہیں۔ جی، ان لوگوں نے روزے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس امت سے، نبی کی امت سے یہ چاہتے ہیں کہ روزوں سے جو اللہ تعالیٰ کا منشا اور جو مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، وہ تقوی، وہ مقصد جو ہے اہل ایمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کو حاصل کرے، اور یہی جو ہے روزوں کا خاص مقصد بتایا گیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں۔ اور تقوی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تقوی دل کی وہ کیفیت ہے جس سے انسان ہر اس کام کو کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور جو نیکی کا کام ہے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی اس کیفیت کا نام دراصل میں تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بہت مشہور ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ مطلب تقوی کا جو مقام بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دل بتایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کتاب سے وہی لوگ ہدایت حاصل کریں گے جو صاحب تقوی ہوں گے۔ تقوی کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا ہے۔